بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. کی اصطلاح بھی آپ نے سنا تو سلیمان کو کائنات کی سیر کر لو، کوئی بھی شرک سے بچا ہوا نہیں ہے. ان کے نزدیک رسول اللہ بھی مسلمان نہیں ہے. آپ چوک جائیں گے. چلیے آئیے سن لیجئے پھر. تو میں بتاؤں آپ کو معراج ربانی صاحب کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے. قرآن کی ایک آیت کا غلط مفہوم لے کے ظاہری ترجمہ کر کے اور رسول اللہ کو کیسے ایمان سے خارج کیا جا رہا ہے، ذرا سنیے. تمام کے تمام اعمال صالحہ سارے کے سارے برباد ہیں. لئن اشرکتا لیحبطن عملک. اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال کو ضائع برباد کر دیا جائے گا. اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال کو ضائع برباد کر دیا جائے گا. قرآن کی ایک آیت پڑھی انہوں نے، وہ پارہ نمبر 24 سورہ زمر اور آیت 65 ہے وہ. اب جو اس کا مفہوم انہوں نے لیا وہ میں اس پہ بعد میں گفتگو کروں گا، لیکن انہوں نے جو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے محبوب، اے محمد اگر آپ نے بھی شرک کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے بھی ایمان کو برباد کر دیں گا، آپ کے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے. اب اس کو سن لیجئے. شرک کی نحوست اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو بھی یہ کہہ دیا، وارننگ دے دی. نبی اکرم سے بڑا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن وارننگ کا انداز دیکھو. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. غور کرو، لام داخل ہے خبر پر اور فعل مضارع پر نون تاکید با نون ثقیلہ داخل ہے. لَإِنْ أَشْرَكْتَ اگر آپ شرک کریں گے، نبی سے کہا جا رہا ہے اگر آپ شرک کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ تو آپ کے عمل ضرور بضرور برباد کر دیے جائیں گے، آپ کے عمل بھی اکارت ہو جائیں گے. جرجی صاحب بھی وہی آیت کا سارا لے کے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی عمل برباد ہو جائیں گے. یعنی شرک کا اتنا ہیضہ ہے ان کو، ہیضہ ہے ان کو، میں تو ہیضہ ہی کہتا ہوں اس کو. نبی بھی اس سے خارج نہیں مانتے یہ اس کو. مگر ایک حدیث میں پہلے دکھاؤں، اس پر پھر گفتگو کروں گا. حالانکہ ایک چیز کی جواب کے لیے بہت دلائل کی ضرورت ہے، لیکن وقت کی اجازت تو نہیں دے رہا نا. یا یہ مشکات دیکھیں آپ، پہلے حدیث کی معتبر کتاب ہے، یہ بھی پڑھتے ہیں. یہ مشکات شریف، اس کی جلد نمبر 1 کتاب العلم، حدیث نمبر 234. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برعائہ فلیتبوأ مقعدہ من النار. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن میں اپنی رائے داخل کی، یا قرآن کا ترجمہ یا قرآن کا مفہوم اپنی رائے سے بیان کیا، تحقیق کہ وہ جہنم میں داخل ہوا. تو یہ جو مفہوم انہوں نے اخذ کیا اس آیت کریمہ سے کہ محمد تمہارے بھی اعمال ہم برباد کر دیں گے، یہ مفسرین کی رائے نہیں ہے بلکہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. انہوں نے قرآن میں اپنی رائے کو داخل کیا. اس حدیث کو مشکات سے اگر اطمینان نہ ہو کچھ لوگوں کو تو آئیے سنیے. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جامع ترمذی جلد 2 کتاب التفسیر حدیث نمبر 2950 پہ لکھ کر کہا حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. اب آئیے مفسرین اس سے کیا مراد لیتے ہیں. تفسیر خازن جلد 1 صفحہ 87 پر صاحب تفسیر خازن اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرماتے والمراد بھی امتہ. وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اس سے مراد رسول اللہ کی امت سے خطاب ہے، نبی سے نہیں ہے. نبی سے نہیں ہے، نبی سے نہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے بھی اعمال. اب اس کی آگے تشریح میں کروں گا. تفسیر مدارک میں امام نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد نمبر 4 صفحہ 65 پہ فرماتے لأن الخطاب للنبی علیہ السلام والمراد بھی غیرہ. کہتے بظاہر اس میں خطاب نبی کے ذریعے ہے مگر اس میں مراد رسول اللہ کے علاوہ آپ کی امت ہے، سرکار نہیں ہے اس میں.
تو نبی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس پر علماء اہل سنت والجماعت کا کسی بھی مسلک کسی بھی مذہب کے امام کا اختلاف نہیں کہ انبیاء اکرام شرک تو بہت بڑا گناہ ہے، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے بھی پاک ہوتے ہیں. اب میں نہیں کہتا آئیے حوالے سن لیں، ایک ایک پروجیکٹر پہ دکھانے کا وقت نہیں ہے، معذرت چاہ رہا ہوں، لیکن حوالے کی تحقیق کرنا ہو تو جب چاہے آ جائے. فقہ اکبر صفحہ نمبر 10 امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس میں وَالْأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُلُّهُمْ مُنَزَّهُونَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْقَبَائِرِ وَالْكُفْرِ وَالْقَبَائِحِ. وہ کہتے ہیں تمام انبیاء اکرام، صرف رسول اللہ ہی نہیں، تمام انبیاء اکرام حضرت آدم سے لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام ان پر اللہ کا سلام ہو، کلہم سب کے سب منزہون عن الصغائر سب کے سب گناہ صغیرہ سے بھی پاک ہے. چھوٹے معمولی سے گناہ جو ہمارے ذہن میں گناہ بھی تصور ہو سکتا ہے اس سے بھی پاک، والقبائر اور جتنے بڑے گناہ اس سے بھی پاک ہے، والقبیح یہاں تک کہ معمولی برائی سے بھی پاک ہوتے ہیں. برائی گناہ تو چھوڑیے جو بظاہر مکروہ بول لے آپ کا بھائی، مکروہ چیز اس سے بھی پاک ہوتے ہیں. شرح عقائد نصفی جلد صفحہ 140 امام سعاد الدین تفتازانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عقائد کے امام کہتے وَهُوَ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنِ الْكُفْرِ قَبْلَ الْوَحْيِ وَبَعْدَهُ بِالْإِجْمَاعِ. کہتے اس پر تمام علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ انبیاء اکرام معصوم ہوتے ہیں، کفر سے معصوم ہوتے ہیں، مگر کب؟ ایسا نہیں کہ نبی بنے تب، اعلان نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اعلان نبوت کے بعد بھی ہوتے ہیں، کفر سے بھی پاک ہوتے ہیں. وَقَضَى أَن تُعَمَّدَ الْقَبَائِرِ عِنْدَ الْجَمْهُورِ خِلَافًا لِلْحَشْوَيَّةِ. یہ حشویہ ایک فرقہ گزرا ہے جو معاذ اللہ یہ بھی اللہ کے جسم کا قائل تھا. وہ کہتے ہیں اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس پر جمہور کا اتفاق ہے کہ انبیاء اکرام معمولی سے معمولی گناہ کبائر ہو یا چھوٹے ہو سب سے پاک ہے. صرف ایک فرقہ حشویہ جو ہے اس فرقے نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے جو گمراہ اور بدتین فرقہ ہے. اب یہاں تک آپ تعجب کر جائیں گے رسول اللہ ان کے نزدیک مسلمان بھی نہیں ہیں، قرآن کا سہارا لیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا؟ حدیث یاد ہے آپ کو ذوالخویسرہ والی، قرآن بہت پڑھیں گے مگر قرآن حلق سے نیچے. وہ دیکھو سب حدیث کی پس منظر میری تقریر دیکھیں قرآن کیسے حلق سے نہیں اتر رہا. آئیے قرآن کے اندر پارہ نمبر 25 ہے، سورہ شورى آیت 52 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. اب اس کا ترجمہ ان لوگوں نے کیا کیا ذرا سن لیجئے، مگر اس سے پہلے کہ میں ترجمہ بتاؤں طاہر کیا بھی آپ جانتے ہیں وہ کیا کہتے ذرا سن لے پہلے کہ قرآن سمجھنا ہے تو ہمیں کہاں جانا چاہیے. وہ رہنمائی کر رہے ہیں آپ لوگوں کی، ذرا سن لیجئے. قرآن سمجھنا ہے تو دیوبند شمس میں سمجھنا ہوگا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے سمجھنا ہوگا. قرآن کی اسی حقیقت کو مولانا تھانوی نے کہا ہے. کوئی یہی میرا اتحی مدعا ہے، آگے کیا کہہ رہے وہ خرافات اس سے بھی غرض نہیں ہے، وہ اگلے بیان کے لیے اٹھا رکھا ہے. اب اتنا کہ قرآن سمجھنا ہوگا تو کہاں جانا پڑے گا؟ دیوبند. قرآن سمجھنا ہے تو کس سے سمجھنا ہوگا؟ اشرف علی تھانوی صاحب سے. آئیے ذرا انہی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے کیا قرآن سمجھا، کتنا حلق سے اترا اور کتنا نہیں اترا ہے. آئیے یہ دیکھیے محمود الحسن صاحب کا ترجمہ، یہ دیوبند کے عالم میں سعودیہ نے ترجمہ چھاپا ہے اور یہ مفت حاجیوں کو تقسیم کیا گیا. اسی آیت کریمہ کا انہوں نے ترجمہ کیا کیا ذرا سن لیجئے. ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان. تو نہ جانتا تھا، یہ رسول سے خطاب ہے، تو نہ جانتا تھا کیا ہے کتاب اور نہ ایمان. یعنی جب تک کتاب نازل نہیں ہوئی، جب تک قرآن نہیں آیا، نبی بھی مومن نہیں تھے، کافر تھے. اب مجھے بتاؤ جو اپنے نبی کو کافر کہے اس کے خود ایمان کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ اب یہاں کوئی کہیں گے ولل ایمان تو لفظ عربی میں آیا ہے نا بھائی، نہیں جانتا تھا ایمان. میں کہتا ہوں لفظی ترجمے نہیں لیے جاتے صاحب، اور اتنا ہی شوق ہونا تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کا ترجمہ کیجئے. لفظی ترجمہ ہوگا اور تم سب مل کر اللہ کو پکڑ لو. بتاؤ پکڑ کے. اگر لفظی ترجمے کا اتنا شوق ہے اور پھر توصیف الرحمان اور معراج ربانی بولے تشبیہ نہیں بیان کریں گے، تو انہوں نے خود ترجمہ کیا کہ اللہ کی رسی تب تھام لو. تو بھائی اللہ کی رسی لٹک کہاں رہی ہے بتاؤ نا، کہ سب مل کے تھام لے اور رسی کو.
تو ہر جگہ لفظی ترجمہ نہیں لیے جاتے. اب اس کی تشریح تو آگے کروں گا. تو یہ کہتے ہیں کہ اے نبی تو نہ کتاب جانتا تھا نہ ایمان. اب تھانوی صاحب سے سمجھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. یہ ترجمہ قرآن مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ہے, تاج کمپنی لاہور نے چھاپا ہے اس کو. انہوں نے بھی اسی آیت کا ترجمہ کیا کیا, آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب اللہ کیا چیز ہے, اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان, بریکٹ میں ڈالا ہے کسی نے, کا انتہائی کمال کیا ہے. یعنی تھانوی صاحب بھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو نہ کتاب کی خبر تھی نہ ایمان کی خبر تھی, ایمان کا بھی عطا پتہ نہیں تھا. اب آئیے یہ محمد جناگڑھی صاحب کا ترجمہ قرآن ہے. یہ بھی حاجیوں کو مفت بٹا ہے, بلکہ ہر غیر مقلد کے آپ کو یہ اکثر مل جائے گا چھوٹے سائز کا. محمد جناگڑھی غیر مقلدوں کے مولوی صاحب کہتے ہیں وہی آیت کا ترجمہ, آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے. مودودی صاحب جماعت اسلامی کے فاؤنڈر کہتے ہیں وہی آیت, تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. میں جواب دینے سے پہلے ایک بات عرض کرتا ہوں, وہ لوگوں کو شرم آنی چاہیے جن کو ہمارے علماء گستاخی کی بنا پر کافر کہتے ہیں, تو وہ ہمیں سبق سناتے کہتے کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے. میں کہتا ہوں نبی کو دھڑلے سے کافر کہتے ہوئے شرم نہیں آتی تم کو, بے ایمان کہتے ہوئے. اچھا چلیے اب ایک جواب سن لے, یہ طالب الرحمان صاحب کو بھی سن لے, یہ بھی اسی آیت کو پڑھ کے کیا ترجمہ کر رہے ہیں. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان, جب تک ہم نے تجھ کو نہیں بتلایا اس وقت تک نہ تجھ کو ایمان کا پتہ تھا نہ تجھ کو کتاب کا پتہ تھا. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ کتاب کا پتہ تھا نہ ایمان کا. چلیے اب ایک چھوٹا سا سوال, یہ پورے جماعت دیوبند غیر مقلدین سب مل جائیں, تمہارا جو بھی ندوہ ہو وہاں جمع ہو جائیں, اور سب سر جوڑ کے صرف میرے ایک سوال کا جواب دے دے. جب نبی کو ایمان نہیں پتا تھا تو غار ہرا میں نبی عبادت کس کی کرتے تھے؟ پوری جمعیت مل جائے, ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, اگر سچے ہو تو لاؤ دلیل کہ جب نبی کو ایمان ہی پتہ نہیں تھا تو غار ہرا میں عبادت کس کی ہو رہی تھی. یہ تمہارا بدترین عقیدہ ہوگا کہ نبی ایمان نہیں جانتا تھا. مگر آئیے اہل سنت کا ایمان کیا ہے. اگر بالفرض, اللہ نہ کرے, بالفرض محال میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اگر نبی واقعی معاذ اللہ استغفر اللہ کروڑوں ہا بار 100 بار معاذ اللہ اربوں خربوں بار معاذ اللہ, صرف تفہیم فہم کے لیے عرض کر رہا ہوں, اگر نبی ایمان نہ جانے ہوتے اور جب آپ ایمان کی دعوت دیتے تو سب سے پہلے تو مشرکین نے یہی کہنا تھا محمد تم تو خود پہلے اس گمراہی میں رہ چکے ہو. جیسے ایک مثال دے رہا ہوں, ایک زندگی بھر پوری چوری کرتا رہا, ڈاکے ڈالتا رہا, اور 40 سال کی عمر میں اچانک نکلا کہا حضرات چوری نہیں کرنا چاہیے. تو اب پہلا جملہ ہے ابے پاکھنڈی کہیں کہ پوری زندگی تو تیری اسی میں گزری, اب آیا ہے تو پیر صاحب بن کے, بات کی ویلو ختم ہو جائیں گی. مگر تاریخ میں کوئی ملتا ہے کسی مشرک نے رسول اللہ سے کہا کہ تم تو خود ایمان نہیں جانتے تھے؟ ارے نبی تو نبی ہے. ہمارے ہاں تو کتابیں بتا دی ابو بکر صدیق نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی, مولا کائنات نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی. تو یہ تو نبی کے جو غلام تھے, جو نبی کی صحبت میں آنے والے تھے, اللہ نے انہیں شرک سے پاک رکھا. تو جو نبی میں کہہ رہا ہوں سنیے, ایمان تو جانے دیجئے خود بذات خود ایمان ہے. نبی کو ایمان لانے کی ضرورت ہے, نبی خود ایمان ہے. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے, یہ انسان ہے, انسان وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے, انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ تو نبی خود ایمان. اور اگر اب اتمام حجت کے لیے اور آگے اپنی گفتگو بڑھا رہا ہوں, اگر معاذ اللہ نبی ایمان ہی نہیں جانتے تو 40 سال میں پتہ چلا جب اعلان نبوت ہوا, تو عیسائی لوگ اگر ان پاکھنڈیوں سے اعتراض کرے, ڈاکٹر ذاکر نائک کا بڑا واسطہ پڑتا ہے عیسائیوں سے, اس سے کوئی عیسائی کہے کہ بھئی آپ ہی کے قرآن میں, اب میں قرآن کوٹ کر رہا ہوں, پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت 30 میں اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ نقل کر رہا ہے. عیسیٰ پیدا ہوئے بغیر باپ کے,
مریم نے کہا مولا میری قوم تہمت لگائیں گی. اللہ نے فرمایا عیسیٰ کی طرف اشارہ کرنا, یہ خود جواب دیں گا, یہ دودھ پیچھا بچہ جواب دیں گا. مریم لے کر آتی ہے, سورہ مریم میں پوری تفصیلات موجود ہے. قوم نے کہا ہے مریم یہ کہاں سے لائی, تو نہ بدکارا ہے, نہ تیرے باپ ماں باپ نہ تیرا خاندان بدکاری کرتے تھے, تو یہ کہاں سے لے آئی؟ کہا بچہ جواب دیں گا. بچے نے کیا جواب دیا؟ قرآن نے نقل کیا, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. پہلے اقرار ربوبیت اور پھر اپنی بندگی کا اظہار. انداز دیکھیں, پہلے کہا اللہ میں اس کا بندہ, اتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اس نے مجھے کتاب بھی عطا کی اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے. عیسیٰ جو نبی کے غلام ہیں, نبی کے غلام ہیں نا, ہر نبی رسول اللہ کے غلام ہے کیونکہ نبی سب میں افضل ہے. جو عیسیٰ غلام ہے, پالنے میں کہے مجھے کتاب بھی انجیل مل گئی اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا, اور جو سب سے محبوب ہے اس کو 40 سال تک ایمان سے محروم رکھا جائے. تو کوئی عیسائی ان سے پوچھے کہ بتاؤ عیسیٰ تو تمہارے نبی سے گریٹ ہو گئے, وہ تو پیدائشی مسلمان تھے, صاحب کتاب تھے, تمہارا نبی تو 40 سال میں ایمان لایا, کیا جواب ہے ان کے پاس؟ کوئی جواب نہیں, کیونکہ جب ایسے باطل عقیدے بناؤں گے تو یہی حال ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے, پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت 51 میں ارشاد ہوتا ہے, وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. اللہ فرماتا ہے اور ابراہیم کو ہم نے ہدایت کی راہ عطا کر دی, نیک راہ عطا کر دی. کب؟ بالغ ہونے سے پہلے ہی, جب وہ سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے, بالغ بھی نہیں ہوئے تھے, اس سے پہلے ہی ہم نے ہدایت اور نیکی کی راہ عطا کر دی. وَقُنَّا بِهِ عَالِمِينَ, اور ہم اس کے احوال سے خود واقف تھے, ہم اس کے حالات پر نظر رکھے ہوئے تھے. تو اب کوئی غیر مسلم کہے کہ بھائی ابراہیم نبی کے جد کریم ہیں مگر رسول سے افضل نہیں ہے مقام و مرتبے, وہ تو نابالغ ہونے سے پہلے ہی ہدایت پر تھے, تمہارا نبی 40 سال میں خود ایمان عطا ہوتا ہے. چلیے یہ تو نبی حیات جب تشریف لائے اس وقت کی بات ہو رہی ہے. ایک ذات کا قرآن وہ ذکر کر رہا ہے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا, ابھی پیدا بھی نہیں ہوا, مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ پارہ 1 سورہ بقرہ آیت 30 میں ارشاد ہوتا ہے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ. محبوب یاد تو کیجئے, یاد دلوایا جا رہا ہے. جب آپ کے رب نے کہا, کس سے کہا؟ لِلْمَلَائِكَةِ, فرشتوں سے کہا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. ابھی آدم پیدا نہیں ہوا, اللہ فرما رہا ہے ایمان والا ہی نہیں خلیفہ ہوں گا میرا. آدم کے ایمان کا ذکر پیدا ہونے سے پہلے, مگر ساری دشمنی کیا معاذ اللہ رسول اللہ سے تھی, تو اس کے کیا جواب ہوں گے؟ پھر ایسی متعدد آیتیں پیش کی جا سکتی ہے جس کے جواب ان میں سے کسی کے پاس نہیں, نہ دیوبندیوں کے پاس نہ غیر مقلدوں کے پاس, لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت جواب دیں گے اور قرآن سے دیں گے. اس آیت کا مطلب وہ نہیں ہے. پہلے تشریح سنیں, پارہ 8 سورہ انعام آیت 162-63 میں اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے, کہو امتیوں سے اپنے, قل, محبوب فرمائیے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. محبوب فرما دیجئے میری قربانیاں, میری نمازیں, میرا جینا, میرا مرنا سب اللہ رب العزت کے لیے, رب العالمین کے لیے ہے. لا شریک لہو, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, اور مجھے اللہ کی طرف سے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اعلان کروں کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. قرآن کہہ رہا آپ اعلان کیجئے کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. اب آئیے ذرا ایک کتاب سن لے. بخاری تو بہت نام لیتے ہیں, مگر وہی امام بخاری سے علاوہ کچھ کتاب میں لکھتے ہیں تو ان کو ہضم نہیں ہوتا. یہ امام بخاری کی کتاب تاریخ الکبیر اسماء و رجال پر ہے. اس کا صفحہ نمبر 374 معاف کیجئے گا, جلد نمبر 7 حدیث نمبر 1606. حضرت میسرہ جو صحابی رسول ہے, ان کے حالات کے تحت ان سے جو حدیث مروی ہے وہ امام بخاری نقل کر رہے ہیں. پوری سند انہوں نے لائی حضرت میسرہ تک. ان میسرۃ الفجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت میسرہ فجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے, قلت یا رسول اللہ, قال وہ کہتے ہیں, قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی کنت نبیا. وہ کہتے ہیں حضرت میسرہ کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, پوچھا اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خبر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ اور نبی کبھی کافر نہیں بنتا,
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کبھی کوئی کافر نبی نہیں بنتا. آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کنتا نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور جسم کے درمیان کے مرحلوں سے گزر رہے تھے. میں روح اور جسم کے مرحلوں سے جب گزر رہے تھے. آواز کیوں کم کر دی بھائی؟ اچھا، اس وقت بھی میں نبی تھا. یا پولیس المدد کا نعرہ لگ گیا ہوں گا نا. بہرحال امام بخاری نے اس حدیث کو لکھا، اور یہی حدیث کتنے علماء نے لکھا. اس کی تخارج بیان کروں تو بہت وقت ہوگا، مختصر چند تخارج سن لے. مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 5 صفحہ 59 پہ ہے، صفحے نمبر چھوڑ رہا ہوں، وقت بچانا ہے. حاکم المستدرک نے اس کو لکھا، امام بحقی نے دلائل النبوت میں لکھا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں لکھا، امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا، علامہ امام عبد الرحمن ابن جوزی نے الوفا میں لکھا، علامہ امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں لکھا، خود ان کے علامہ مولانا بہت بڑے بزرگ ابن تیمیہ نے الفتاوی میں بھی لکھا اس حدیث کو، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، امام حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، امام صاحبی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، امام ابن حجر اسقلانی کہتے یہ حدیث صحیح ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا حدیث نمبر 3609 پہ، اور کہا یہ حدیث حسن ہے. اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ نبی کہہ رہے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور مٹی کے درمیان میں مرحلے گزار رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ ایمان نہیں جانتے تھے؟ تو اب ہم کو قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا. قرآن نے فرمایا، ہمیں حکم دیا کہ اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو، اپنی عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ، اپنی سمجھ سے قرآن مت سمجھو، اپنی سمجھ سے سمجھو گے ٹھوکر کھاؤں گے، کیونکہ یہ منافق کی صفت ہے، قرآن اس کے حلق سے نہیں اترے گا. ابن خزیمہ، امام ابن خزیمہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ولل ایمان سے مراد نماز ہے. اب دلیل دیتے ہیں کہ قرآن میں پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت 143 میں اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم. اللہ فرماتے ہیں اور اللہ کی شان یہ نہیں کہ تمہارے ایمان کو اکارت کرے، اور کہا ایمان نماز کو فرمایا گیا ہے. تو یہاں مراد ہے کہ نماز، مطلب اب آیت کا مفہوم کیا ہوا؟ محبوب جب تک ہم نے آپ کو بتایا نہیں، آپ قرآن نہیں جانتے تھے اور نماز کیسی پڑھنی ہے وہ نہیں جانتے تھے. جب ہم نے آپ پہ نماز فرض کی تب آپ نماز کو جانے. حضرت امام حسین بن فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں مراد یہ ہے کہ آپ اہل ایمان کون ہے یہ نہیں جانتے تھے، جب ہم نے آپ کو بتایا تب آپ اہل ایمان کو جاننے لگے. اور امام قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایمان سے مراد شریعت کی تفصیلات ہے، شرع کی تفصیل ہے، کہ آپ شرع کی تفصیل نہیں جانتے تھے، ڈیٹیل نہیں جانتے تھے. شرع تو جانتے تھے مگر پوری ڈیٹیل کے ساتھ شرع نہیں دی گئی. جب آپ کو ہم نے حکم دیا اعلان نبوت کیجئے، اس کے بعد بھی شرع کے احکام بھی آپ پہ نافذ کیے. اور اس کے بعد امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایمان سے یہاں مراد شرع کی تفصیل ہے. انہی تفاصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے یہی ترجمہ فرمایا، اور ترجمہ یہ کیا اے محبوب اس سے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیل جانتے تھے. تو رسول اللہ شرع کی تفصیل نہیں جانتے تھے، ڈیٹیل نہیں جانتے تھے. ایمان تو تھا، ایمان نہیں تھا خود آپ سراپا ایمان.